السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ زرعی قوانین کے معاملے پر احتجاج کر رہے کسانوں کو اب ایک ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ پنجاب، ہریانہ سمیت مختلف ریاستوں کے کسان دہلی کی سرحدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسانوں کا منصوبہ یہ ہے کہ یہ طویل عرصے تک منجمد رہیں۔ ایسی صورتحال میں انہوں نے وقت کو استعمال کرتے ہوئے فصلوں کی بوئی شروع کر دی ہے۔ دہلی کی سرحد پر واقع نرنکاری سمگام گراؤنڈ میں کاشتکاروں نے پیاز بونا شروع کر دیا ہے۔ مشتعل کسانوں کا کہنا ہے کہ طویل عرصے تک یہیں قیام کر رہے ہیں اور ہم ایک طویل عرصے تک قیام کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ اس معاملے میں ہم اس زمین میں پیاز کو بو رہے ہیں، وہ جلد ہی تیار ہو جائے گی تاہم ہم انہیں یہاں استعمال کر سکیں گے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے شیو سینا کے سینئر رہنما سنجے راوت کی اہلیہ ورشا راوت کو پنجاب اور مہاراشٹر کوآپریٹو بینک گھوٹالہ کیس میں تحقیقات کے لیے سمن جاری کیا ہے۔ ای ڈی ذرائع کے مطابق ورشا راوت کو 29 دسمبر کو ایجنسی کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت دی گئی۔ اس معاملے میں پروین راوت نامی ایک اور ملزم کی اہلیہ کے ساتھ ورشا راوت کا 50 لاکھ روپے کا لین دین ہوا تھا، جو شک کے دائرے میں ہے۔ پنجاب اور ہریانہ میں بعض مقامات پر اتوار کو کسانوں نے وزیراعظم نریندر مودی کے من کی بات ریڈیو پروگرام کے دوران نئے زرعی قوانین کے خلاف بطور احتجاج تھالیاں پیٹی۔ مودی نے کورونا وائرس کے خلاف لڑائی میں پیش افراد سے اظہار تشکر کے لیے عوام سے کہا تھا کہ وہ گھنٹیاں بجائیں اور تالیاں پیٹیں۔ پنجاب کے فیروز پور، سنبور، موگنڈی، سابو، گرداسپور اور ہریانہ کے روہتک اور چند ضلعوں میں کسانوں نے برتن بجاتے ہوئے احتجاج کیا۔ امرتسر میں ایک احتجاجی نے کہا کہ عام لوگ زرعی قوانین کے خلاف اس ایجیٹیشن میں کسانوں کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک چمچے سے تھالی بجاتے ہوئے جے کسان کا نعرہ لگایا گیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے عوام سے کہا کہ وہ غیر ملکی مصنوعات کے بجائے ہندوستان میں تیار کردہ اشیاء کا استعمال کریں۔ مودی نے عوام سے کہا کہ وہ اس نئے سال میں اس بات کا عزم کر لیں۔ سال کے اپنے آخری من کی بات ریڈیو پروگرام میں انہوں نے کہا کہ عوام نے آتما نربھر پروگرام کے تحت شروع کردہ ووکل فار لوکل مہم کی تائید کی ہے۔ انہوں نے مینوفیکچررز اور انڈسٹری لیڈر سے کہا کہ وہ ملک میں عالمی معیار کی مصنوعات کی پیداوار کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ ختم ہونے والے سال میں سماج میں آتما نربھر بھارت کا جذبہ دیکھا گیا ہے۔ تمل ناڈو کی حکمراں AIADMK نے اپنی پہلی انتخابی ریلی میں اپنی حلیف بی جے پی کو دو ٹوک انداز میں کہا کہ آئندہ سال ہونے والے انتخابات کے بعد کامیابی پر اسے حکومت میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ پارٹی نے واضح کیا کہ زعفرانی جماعت ریاست میں اپنے قدم نہیں جما سکتی۔ AIADMK نے کہا کہ بی جے پی کو انتخابات میں چیف منسٹر کے عہدے کے لیے وزیر اعلیٰ کے پلانی سوامی کی امیدواری کی توثیق کرنی چاہیے۔ اتراکھنڈ کی 3 مسلم لڑکیاں جوڈیشل سروسز سول جج جونیئر ڈویژن امتحان میں شاندار کامیابی حاصل کر کے جج بن گئی ہے۔ اتراکھنڈ پبلک سروس کمیشن کی جانب سے جاری کردہ نتائج کے مطابق 17 امیدواروں کو منتخب کیا گیا ہے۔ گلستان انجم اتراکھنڈ کے موضع بھٹی سے تعلق رکھتی ہے۔ گلستان کے والد حاجی حسین احمد سماجوادی پارٹی کے لیڈر ہیں۔ اتر پردیش کے ضلع بریلی میں 2 علیحدہ واقعات میں 2 مسلم لڑکیوں نے اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کرنے کے بعد ہندو لڑکوں سے شادی کی۔ پولیس نے انہیں مکمل سیکورٹی فراہم کی ہے۔ پہلا واقعہ بریلی کے حافظ گنج علاقے کا ہے۔ پولیس نے دونوں خاندانوں کے ارکان خاندان کو پولیس اسٹیشن طلب کیا اور صلاح و صفائی کی۔ تاہم ضلع کے بہدی علاقے میں ہندو شخص سے شادی کرنے کے خلاف مسلم خاتون کے ارکان خاندان نے اغوا ڈاکہ زنی کا کیس درج کروایا ہے۔ سینئر پولیس سپرنٹینڈنٹ روہت سنگھ نے کہا کہ حافظ گنج اور بہدی علاقے میں شادی کرنے والے دونوں جوڑے بالغ ہیں۔ دونوں صورتوں میں ہم نے لڑکیوں کے بیانات کو قلمبند کیا ہے۔ ان لڑکیوں نے اپنی مرضی سے شادی کرنے کا بیان دیا ہے۔ حافظ گنج کیس میں شادی شدہ جوڑا پولیس اسٹیشن پہنچ کر سیکورٹی کی درخواست کی، جس پر دونوں جانب کے ارکان خاندان کو پولیس اسٹیشن طلب کیا گیا اور معاملے کو رفع دفع کیا گیا۔ گجرات کے علاقے بہروچ کانگریس کمیٹی کے صدر ارون سنہا رانا نے کہا کہ مرکز کے 3 زرعی قوانین سے ناراض بی جے پی کے 100 ورکرز نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ ضلع بہروچ کے 9 اضلاع سے تعلق رکھنے والے ان 100 ورکرز نے کسانوں کے ملک گیر احتجاج کی بھی حمایت کی ہے۔ بی جے پی کے یہ تمام ورکرز کسان ہیں۔ ان کسانوں نے باقاعدہ طور پر بہروچ ڈسٹرکٹ پنچایت نابی پور حلقے کے رکن شکیل اکوجی کی قیادت میں بہروچ پارٹی ہیڈ کوارٹرز پہنچ کر کانگریس میں شمولیت اختیار کی۔ بہار کے 7ویں مرتبہ چیف منسٹر بننے والے نتیش کمار نے کہا کہ اس مرتبہ مجھے چیف منسٹر بننے کی ذرہ برابر بھی خواہش نہیں تھی، لیکن مجھ پر دباؤ ڈالا گیا تو میں نے چیف منسٹر کا عہدہ قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی چیف منسٹر بنایا جائے، کوئی بھی چیف منسٹر بن جائے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اس عہدے پر برقرار رہنے کی مجھے ذرہ برابر کی بھی خواہش نہیں ہے۔ وزیر کے نتیش کمار نے حالیہ اسمبلی انتخابات میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ان کا آخری الیکشن ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ مستقبل میں مزید وبائی امراض دستک دے سکتی ہے، لہٰذا دنیا کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ WHO کے ڈائریکٹر کے مطابق دنیا کے پچھلے 12 ماہ بعد بہت زیادہ نشیب و فراز دیکھا گیا ہے۔ گزشتہ موسم بہار میں
کورونا وبا شروع ہونے سے قبل ایسے متعدد جائزے اور اطلاعات سامنے آئے ہیں جن میں کہا گیا تھا کہ دنیا ایک ایسے بحرانوں کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کے مطابق تمام ممالک کو اپنی صلاحیتوں کے ذریعے بھرپور انداز میں تیار رہنا چاہیے۔ تیاری کا مطلب صرف محکمہ صحت میں تقررات نہیں بلکہ تمام ضروری حکومتی اور معاشرتی نقطہ نظر کو فروغ دینا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی سپریم کمیٹی برائے کرائسس اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے نئے سال کے آغاز پر کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے 30 سے زیادہ افراد کے خاندانی یا سماجی اجتماعات منعقد کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے 2020 میں خود ساختہ صہیونی حکومت کے ہاتھوں مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینیوں کے 170 سے زیادہ مکانات کی مسماری اور 400 سے زیادہ باشندوں کے دربدر ہو جانے کی خبر دی ہے۔ محدود اختیارات کی حامل فلسطینی انتظامیہ کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ خود ساختہ غاصب صہیونی حکومت نے امریکہ کی موجودہ حکومت کی مدد سے مقبوضہ بیت المقدس کے عرب اور فلسطینی تشخص کو ختم کر کے اسے یہودیت کا رنگ دینے کے لیے یہودی کالونیوں کی تعمیر کا کام تیز کر دیا ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے شہر قدس میں صہیونی حکومت کے تمام اقدامات کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا اور عالمی برادری، اقوام متحدہ اور اس سے وابستہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بیت المقدس اور اس کی حیثیت کے تحفظ کے لیے اپنی ذمہ داریوں پر عمل کریں۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے حلقہ اسمبلی ناگرجنا ساگر کے ضمنی انتخابات پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے پارٹی قائدین سے امکانی امیدوار کے مسئلے پر مشاورت کی ہے۔ بعض وزراء کے مطابق فارم ہاؤس میں طویل قیام کے بعد واپسی کے ساتھ ہی چیف منسٹر نے سرکاری اور سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے اپنے قریبی قائدین اور مشیروں کے ساتھ ناگرجنا ساگر ضمنی انتخاب کے علاوہ کھمم اور ورنگل میونسپل کارپوریشنوں کے انتخابات پر مشاورت کی۔ ذرائع کے مطابق چیف منسٹر کسی بھی صورت میں تینوں انتخابات میں کامیابی کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ رکن اسمبلی این نرسمہا کے دیہانت کے سبب ضمنی انتخاب یقینی ہو چکا ہے۔ دوباک کی طرح شکست سے بچنے کے لیے حکومت نے ناگرجنا ساگر میں زیر التواء ترقیاتی کاموں کو انجام دینے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ اپوزیشن کی تنقیدوں سے بچا جا سکے۔ ٹی آر ایس کی رکن قانون ساز کونسل کویتا نے ایک 7 سالہ لڑکے کے علاج کے سلسلے میں تعاون کر کے لڑکے کے گھر والوں کا دل جیت لیا ہے۔ جولائی میں ٹویٹر پر مطیع الرحمان نامی 7 سالہ لڑکے کے علاج کے سلسلے میں تعاون کی خواہش کرتے ہوئے پوسٹ کیا گیا تھا۔ 7 سالہ لڑکا دماغ سے متعلق سنگین عارضے کا شکار تھا جسے طبی اصطلاح میں پوسٹیریئر کیمیل فوسا کہا جاتا ہے۔ یہ لڑکا 15 دن سے زائد بے ہوشی کی حالت میں رہا۔ ٹویٹر پر لڑکے کی حالت کے بارے میں اطلاع ملتے ہی کویتا نے انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارکان خاندان سے ربط قائم کیا۔ رحمان کے والد علاج کے لیے ارکان خاندان کے ساتھ خلیج سے حیدرآباد واپس ہوئے۔ کویتا نے نظام انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں عہدیداروں سے بات کی اور چیف منسٹر ریلیف فنڈ سے علاج کے اخراجات برداشت کرنے کا مکتوب حوالے کیا۔ کویتا کی مداخلت پر دواخانے کی جانب سے ہاسپٹل کے اخراجات میں 50% کمی کر دی گئی تھی، تاہم چیف منسٹر ریلیف فنڈ سے ان کی ادائیگی عمل میں آئی۔ نمس میں 4 مختلف سرجری کے بعد مطیع الرحمان بتدریج صحت یاب ہوئے ہیں اور معمول کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ رحمان کی صحت کے بارے میں کویتا مسلسل ربط میں تھی اور انہوں نے پیداپلی دورے کے موقع پر رحمان کے گھر پہنچ کر افراد خاندان سے ملاقات کی۔ پرائمری اسکولوں کو جاریہ تعلیمی سال کے دوران نہیں کھولا جائے گا اور انہیں اگلی جماعت میں داخلہ دینے احکامات جاری کر دیے جائیں گے۔ تاحال اسکولوں کی کشادگی کے سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے، لیکن اگر اسکولوں کی کشادگی کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو پرائمری جماعتوں کے طلباء کو اسکول طلب نہیں کیا جائے گا اور یکم تا پنجم جماعت کے طلباء کو کلاس میں شرکت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حکام نے بتایا کہ جملہ 11,50,000 طلباء سرکاری اسکولوں میں جبکہ خانگی اسکولوں میں پرائمری طلباء کی تعداد 15 لاکھ سے زیادہ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کورونا ٹیکہ اندازی کے بعد پرائمری طلباء کو اسکول واپس لایا جائے گا جب تک ان کے لیے اسکولوں کی کشادگی ممکن نہیں ہوگی۔ حکام کا کہنا ہے کہ حکومت کے احکام پر عمل کیا جائے گا جبکہ محکمہ تعلیم کے ماہرین کی تجاویز حکومت کو روانہ کر دی گئی ہے۔ تعطیلات کے موسم میں تاریخی عمارتوں کے پاس داخلہ ٹکٹ کی کالا بازاری کی شکایت معمول بنتی جا رہی ہے۔ پچھلے دنوں قلعہ گولکنڈے کے پاس داخلہ ٹکٹوں کی کالا بازاری کی شکایت کے بعد اب تاریخی چار مینار میں داخلے کے لیے ٹکٹ بلیک کیے جانے کی شکایت موصول ہونے لگی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ شہر حیدرآباد میں موجود ان تاریخی عمارتوں کا مشاہدہ کرنے والے سیاحوں کو بلیک میں ٹکٹ خریدنے پڑ رہے ہیں۔ چار مینار میں داخلے کے لیے 25 روپے فیکس وصول کیے جا رہے ہیں اور داخلہ حاصل کرنے والوں کو کوئی ٹکٹ جاری نہیں کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا کہ تلنگانہ ریاست نے انتہائی کم عرصے میں ملک میں نمبر 1 ریاست کا مقام حاصل کر لیا ہے۔ عوامی مسائل کی یکسوئی ترقیاتی پروجیکٹس اور بہتر سرمایہ کاری کے لیے تلنگانہ کو ملک بھر میں نمایاں مقام دلانے کا سہرا چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے سر جاتا ہے۔ وزیر داخلہ آج نائب صدر نشین تلنگانہ پلاننگ بورڈ بی ونود کمار کی ہمہ ثانیہ حیات کی رسم اجرا انجام دے رہے تھے۔ کووڈ-19 وبا کے دوران ضروری خدمات انجام دینے والے ورکرز نے شہر میں صاف صفائی بالخصوص تاریخی چار مینار کے اطراف میں صاف صفائی پر توجہ دی اور اسے صاف رکھا۔
आइजोरा एफएम के सैनिटेशन वर्कर्स ने जीएचएमसी के इश्तराक से चार मीनार और इसके अतराफ के इलाके को साफ रख रहे हैं। सैनिटेशन वर्कर्स गुज़िश्ता 14 माह से सफाई का काम अंजाम दे रहे हैं और लॉकडाउन में भी और अब मौसम सरमा में भी, जिसमें दर्जे हरारत में बतदरीज कमी हो रही है, ये काम अंजाम दिया जा रहा है। आइजोरा एफएम के सैनिटेशन वर्कर्स ने जीएचएमसी के इश्तराक से एक मिशन शुरू किया है, हमारा चार मीनार स्वच्छ चार मीनार, ताकि इस तारीखी इमारत के इलाके को साफ सुथरा रखा जाए। सितंबर में हुई शदीद बारिश से हैदराबाद के मज़ाफ़ात में उस्मान नगर और शाहीन नगर के इलाकों में पानी दाखिल हो गया था और वो ज़ेर-ए-आब हो गए थे। 2 माह तक ये पूरा इलाका पानी में महसूर रहा। इसके बाद इंतज़ामिया ने सैलाब के पानी को दूर करने के लिए इक़दाम किए। तमाम उस्मान नगर में अब भी तकरीबन 200 मकानात पानी में घिरे हुए हैं। इन लोगों का बुरा हाल है, जिनके मकानात गुज़िश्ता 4 माह से ज़ेर-ए-आब हैं। पानी इनके नशेबी इलाकों के मकानात में दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से मकानात की बुनियादें कमज़ोर हो गई है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने हमदा के ताउन से हुसैन सागर को हम्मा जहत तरक्की देते हुए वहां नाइट बाजार कायम करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में हुसैन सागर झील के अतराफ जीएचएमसी और एचएमडीए की जानिब से 60 करोड़ रुपयों से मुख्तलिफ तरक्याती कामों को शुरू किया गया, जिनमें कई काम मुकम्मल हो गए और कई काम जंगी खुतूत पर जारी है। शहर हैदराबाद में वाक़ हुसैन सागर झील का नज़ारा करने रोज़ाना सैकड़ों अफराद आते हैं और ये झील मुल्क व बैरून ममालिक सयाहों में भी काफ़ी मशहूर है। हुसैन सागर झील को साल 1561 में इस वक्त के हुक्मरान इब्राहिम कुतुब शाह ने तामीर किया था और 1 साल बाद इसे अवाम के लिए खोल दिया गया। इब्राहिम कुतुब शाह ने इस झील पर हुसैन शाह वली की खिदमात को सराहते हुए इनके नाम से मौसूम किया था। हुसैन सागर को शहर में पीने के पानी के साथ साथ अराजियात को सैराब करने के लिए तामीर किया गया था। बताया जाता है कि साल 1930 तक इस झील से अराजियात सैराब होती थी। ताहम इस झील का पानी आलूदा होने लगा, जिसकी वजह से पीने के पानी और अराजियात की सैराबी के अमल को रोक दिया गया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने हुसैन सागर झील के अतराफ के इलाकों को तरक्की देते हुए इसे चार मीनार के चूड़ी बाजार की तर्ज पर नाइट बाजार में तब्दील करने का फैसला किया है, जिसके तहत संजीवा पार्क से बुद्धा भवन तक हुसैन सागर के साहिल को तरक्की देते हुए इसे नाइट बाजार में तब्दील किया जाएगा।